السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ماہ رمضان میں روزوں کے ساتھ ایک اور عظیم عبادت ادا کی جاتی ہے، جسے ہم اور آپ زکوٰۃ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا تعلق ہماری کمائی ہوئی دولت اور اموال سے ہے، روزے کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، جسم بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اللہ کی عبادت ادا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے ہمارے اموال کی جو گندگی ہے، میل کچیل ہے، وہ نکالی جاتی ہے، دور کی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان مومنین کے اموال میں جو صدقہ فرض ہے وہ لیجئے، یعنی زکوٰۃ۔ قرآن میں زکوٰۃ کو اللہ نے لفظ صدقہ سے بھی یاد کیا ہے، تو وہ زکوٰۃ آپ لیجئے، لے کر غریبوں میں تقسیم کیجئے، اور اس طریقے سے تطہرہم، ان مومنین کو پاک کیجئے، ان کے اموال کو پاک کیجئے، وتزکیہم بہا، اور اس طریقے سے ان کے نفس کا تزکیہ کیجئے، کیونکہ انسان کا نفس مال کے سلسلے میں بڑا حریص اور لالچی ہوتا ہے۔ آپ اس فریضے کو ادا کروا کر مومنین سے اس نفس کی لالچ کو ماریے اور اس کے اثر کو توڑیے۔ تو یہ زکوٰۃ دراصل ہماری صفائی کے لیے، ہمارے نفس کی صفائی کے لیے اور ہمارے اموال کی گندگی کو دور کرنے کے لیے فرض کی گئی ہے۔ لفظ زکوٰۃ کے معنی ہی ہے صفائی اور پاکی، اس لیے خوب اچھی طرح ہم یہ سمجھیں
کہ جو زکوٰۃ ہم ادا کر رہے ہیں یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح ہمیں غسل کیے ہوئے چند دن گزر گئے ہوں اور ہمارے جسم پہ گندگی میل کچیل نظر آ رہا ہو، تو جس طرح جسم کی صفائی بے حد ضروری ہوتی ہے، اسی طرح 1 سال گزرنے کے بعد اپنے اموال کی صفائی بے حد ضروری ہوتی ہے، اور اموال کا غسل ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ یہ اللہ کی راہ میں دینے کا جو عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی ترغیب دی، انفقوا انفقوا، اور اپنے نیک بندوں کی جہاں اللہ نے تعریف فرمائی، ينفقون مما رزقناہم، تعریف کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں میرے راستے میں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ عمل بے حد پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اس کے برخلاف جمع کر کے رکھنا، کہیں اس کی تعلیم قرآن میں اللہ نے نہیں دی، بلکہ اس کی مذمت بیان فرمائی سورہ ہمزہ میں، الذی جمع مالا وعددہ، جو لوگ اپنا مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، وعددہ، گنتے رہتے ہیں، ہمیشہ ان کی نظر اپنے اموال کے فیگر پہ اور تعداد پہ رہتی ہے، میں اتنے کا مالک ہوں، میرے پاس اتنی کی ملکیت ہے، اور اللہ کی راہ میں نہیں نکالتے۔ اللہ سوال کر رہے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا ایسے لوگ اس گمان میں ہیں کہ ان کا مال انہیں زندگی بھر ہمیشہ دنیا میں رکھے گا؟ دنیا میں ان کا مال ہمیشہ ان کو باقی رکھے گا؟ نہ مال باقی رہے گا، نہ مال والا باقی رہے گا، دونوں ختم ہو جانے والے ہیں۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ پھینک دیا جائے گا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ایسے شخص کو جو جمع کر کے گن گن کے رکھتا تھا لیکن اللہ کی راہ میں اس کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ ہم نے جنہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، رزق دیا ہے، دولت دی ہے، اور وہ بخیلی کر رہے ہیں، یبخلون، اس میں بخیلی کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، وہ خوش فہمی میں نہ رہیں، ہوا خیر لہم، کہ یہ جمع کر کے رکھنا ان کے لیے بڑا بہتر ہو جائے گا، بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کے لیے بہت برا ہے یہ، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، اللہ فرما رہے ہیں اس پورے مال کو سانپ بنا کر طوق کی طرح گلے میں ڈال دیا جائے گا آخرت میں، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک زہریلا گنجا سانپ بنے گا، اس کی پوری دولت، اور گلے میں ڈال دیا جائے گا، ان کے جبڑوں کو وہ ڈسے گا، نوچے گا سانپ، اور کہے گا انا کنزوکا انا مالوکا، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں، جس کو جمع کر کر کے رکھتا تھا اور اللہ کی راہ میں اس کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ حشر ہونے والا ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں بخیلی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں نکالتے اس کا حق۔ اس کے بعد اللہ آگاہ کر رہے ہیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اے انسانوں کن خوش فہمیوں میں یہ مال جمع کر کے رکھ رہے ہو، یہ سب اللہ کی میراث ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، بس جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے تم خوش فہمی میں ہو، میری ہے دولت، میری ہے زمین، میری ہے جائیداد، میرا ہے مکان، ادھر سانس رکی، بند ہوئی، ملکیت بدلی، تمہاری ملکیت ختم، اب کوئی اور ہے اس کا مالک، چاہے وہ تمہارے ورثہ میں ہو، چاہے وہ تمہارے دشمنوں میں ہو، جو بھی ہو، بہرحال یہ سب ختم ہو جانے والا ہے، اور جس کے ہاتھ میں گیا اس کے پاس بھی نہیں رہے گا، وہ بھی ایک دن چلا جائے گا، بالآخر یہ ساری کی ساری میراث اللہ کی ہو جائے گی۔ کیا خوب ہیں وہ لوگ جو سانس چلتے ہوئے اس اللہ کی میراث میں اپنا حصہ بنا لیتے ہیں، اور حصہ بنانے کا صرف ایک راستہ اللہ کی راہ میں دینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تم نے جو جمع کر کے رکھا ہے
یہ دراصل امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ تم نے جو جمع کر کے رکھا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا یقیناً وہ تمہارا ہو گیا، وہ تمہارے نام خاص ہو گیا، اور وہ تمہارا ایسے ہو گیا کہ تم نے دیا ہوگا ایک مٹھی اللہ کے راستے میں، کل آخرت میں اللہ تمہیں دیں گے ایک پہاڑ کے برابر، کیونکہ جب ہماری جائیداد ہماری ملکیت سے نکل کے اللہ کے قبضے قدرت میں جاتا ہے وہ مال، تو پھر اللہ اسے بڑھانا شروع کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کسی جانور کا چھوٹا بچہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے دربار میں تمہارا دیا ہوا صدقہ بڑھنے لگتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، یہاں تک کہ کل آخرت میں وہ پہاڑ اتنا بڑا ہو جائے گا، حالانکہ دنیا میں تم نے دیا تھا ایک مٹھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ سب اتنے مقبول عمل ہیں جو اللہ کی راہ میں نکال دیے گئے اموال کی شکل میں، لہذا جو ہم نے دے دیا اللہ کے راستے میں وہ ہمارا ہے، ہم ٹھوک بجا کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ میرا ہے، اور جو ہماری تجوری میں رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، ابھی موت کا جھٹکا لگا ابھی کوئی دوسرا اس کا مالک بنا، اس کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارا ہے۔ جتنا ہو سکے اس رہتی اور جیتی جاگتی زندگی میں اپنے اموال میں اپنا حصہ بنا لیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دولت کا مالک ہے، اس نے اپنے خزانوں کے ذمہ دار اور نگران سے کہا میری دولت میں سے اتنا اللہ کی راہ میں دے دو، کہتے ہی اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا گیا، اور ثواب کتنا وہ ابھی بات آئے گی، کتنا اللہ نے ثواب رکھا ہے اس راہ میں، ثواب لکھ دیا گیا۔ اب اس کے مال کے نگران اور خزانچی نے اپنے مالک کے حکم سے اتنا مال نکال کے الگ کر دیا، الگ کرتے ہی اس کو بھی ثواب لکھ دیا گیا، اتنا ہی جتنا مالک کو دیا جا رہا ہے ثواب۔ اس کے بعد اس رکھی ہوئی دولت کو اٹھا کر غریب تک کوئی تیسرا شخص پہنچا رہا ہے، اس پہنچانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب، یہ سارے کے سارے ثواب میں شریک ہو رہے۔ کیوں؟ یہ ادا ہی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ، کہ اس ادا میں جتنے لوگ شریک ہیں شروع سے اخیر تک اللہ سب کو ثواب میں برابر شریک کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اتنا محبوب عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، لہذا اس مہینے میں اللہ کی راہ میں دینے کا جو عمل ہے انفاق فی سبیل اللہ، چاہے وہ زکوٰۃ کے راستے سے ہو یا صدقات کے راستے سے، ذرا بھی بخیلی نہ کریں، ذرا بھی پس و پیش کا معاملہ نہ کریں، آگے بڑھیں، اپنے ہاتھوں کو کھولیں اور اپنے دولت کے دروازوں کو کھول کے اللہ کی راہ میں لٹائیں، اتنی برکت ہوگی اس زندگی میں بھی اور آنکھ بند ہونے والی زندگی میں بھی انشاءاللہ۔ اور اگر معاملہ اس کے برخلاف ہے جو نہیں ہونا چاہیے، زکوٰۃ کا نام سنتے ہی ہماری طبیعت میں گرانی محسوس ہو رہی ہے، زکوٰۃ کے پیسے الگ کرتے ہوئے بڑا نفس پہ شاق گزر رہا ہے، اللہ نہ کرے کہیں دل میں کچھ وسوسے آ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا ٹیکس ہے، تو پھر ایمان کا خطرہ ہے سیدھے سیدھے۔ مشہور واقعہ، ثعلبہ نامی ایک شخص مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، مسجد نبوی کے قریب، کتنی خوش نصیبی ہوگی ان کی، مسجد نبوی کے قریب گھر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، ایمان بھی لائے، خدمت میں آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے اللہ میرے رزق میں خوب اضافہ کرے۔ حالانکہ ان کے پاس رزق تھا، وہ کوئی غریب صحابی نہیں تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ نے جس حال میں رکھا ہے راضی رہو، اور آپ نے صاف فرمایا کہ کیا میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہوں، میری زندگی کی سادگی تم نہیں دیکھتے، اسی طرح گزارو زندگی۔ لیکن ان کا اصرار کہ آپ دعا فرمائیے میرے رزق میں خوب اضافہ ہو، جب حد سے زیادہ اصرار ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرما دی۔ آپ کا دعا کرنا اور قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں، دعا قبول ہوئی،
ان کے پاس جو دولت تھی ثعلبہ کے پاس، وہ اس زمانے کے حساب سے جانور اور مویشی کے شکل میں تھی۔ بکریاں تھیں ان کے پاس، اونٹ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اتنی برکت ہو گئی ان جانوروں میں کہ مسجد نبوی کے قریب کی جگہ تنگ پڑنے لگی، لہذا وہ اپنے جانوروں کے کشادہ جگہ کے لیے وہ مدینے کی آبادی کے کنارے چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پانچوں وقت مسجد نبوی میں نہیں آ پاتے تھے جماعت کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ پوچھا، ثعلبہ نظر نہیں آتے؟ صحابہ نے فرمایا اتنی کثرت ہے اموال کی کہ اسی میں مصروف ہیں، وہ ہر نماز میں نہیں آ پاتے۔ وہاں بھی برکت ہوئی، اتنی برکت اور اتنا اضافہ ہوا کہ وہ جگہ بھی تنگ پڑ گئی، یہاں تک کہ ان کو مدینے سے کچھ دور جانا پڑا۔ اتنی دور چلے گئے کہ وہ نماز جمعہ میں بھی مسجد نبوی نہیں آ پاتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا صحابہ سے، ثعلبہ نظر بالکل نہیں آتے؟ صحابہ نے وہی جواب دیا کہ اب تو اور دور چلے گئے کہ جمعہ کی نماز میں شرکت بھی ان کے لیے مشکل ہو گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا مسکرائے، یعنی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ مانگا تھا مل گیا، اور کتنی بڑی خیر سے محروم ہو گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت اور اقتداء میں نمازیں اور جمعہ کی نماز، اس سے بڑی خیر کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت والی آیتیں نازل ہوئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ذمہ داری دی کہ جتنے صاحب استطاعت مسلمان ہیں سب کے پاس جاؤ اور ان کے اموال کا 2.5% حصہ فرض زکوٰۃ کے طور پہ لے کے آؤ۔ چنانچہ صحابہ گئے ہیں، دیگر اور صحابہ کے پاس، سب نے خوشی خوشی زکوٰۃ ادا کی۔ ثعلبہ کے پاس گئے تو ثعلبہ نے یہ جملہ کہا کہ ابھی اور آگے جا کر دوسروں سے وصول کر کے آؤ، واپسی میں دوں گا۔ چنانچہ صحابہ آگے چلے گئے، وہاں سے واپسی میں پھر ثعلبہ سے ملاقات کی صحابہ نے، تو ثعلبہ نے ایک جملہ کہہ دیا کہ محنت میری ہے، سارا کچھ میرا ہے، پھر یہ میں 2.5% غریبوں کو کیوں دوں؟ یہ مجھے ٹیکس یعنی جرمانہ لگتا ہے۔ صحابہ خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ثعلبہ کا جملہ بیان کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ کہا، یا ویح ثعلبہ، ہائے افسوس ثعلبہ۔ اب وہاں ثعلبہ کے رشتہ دار بیٹھے تھے، انہوں نے فوراً گھوڑے پہ سوار ہوئے اور تیز دوڑایا اپنے گھوڑے کو اور ثعلبہ کے پاس گئے اور برا بھلا کہنے لگے کہ تو نے کیا کیا؟ یہ معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا نکلا، یا ویح ثعلبہ، ہائے افسوس ثعلبہ، اب تو برباد ہو گیا، اب تیری ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر تو چاہتا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی، فوراً جو زکوٰۃ کی مقدار ہے وہ لے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ۔ یہ سننا تھا کہ ثعلبہ کی آنکھ کھلی، انہوں نے فوراً اتنی مقدار جو زکوٰۃ کی فرض ہوئی تھی وہ لیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے کہ یہ میری زکوٰۃ قبول فرمائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وقت نکل گیا، پہلی مرتبہ امتحان ہوتا ہے، خوب کڑ لیے اندر، خوب جو ہے کوس لیے اپنے آپ کو، اتنے پیسے غریب کو دینا ہے، اس کے بعد نکال کے دے رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خوش دلی سے ہونی چاہیے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ یہ جو اللہ نے ہمیں دولت دی ہے نا، رب کعبہ کی قسم ہماری اوقات سے زیادہ دی ہے، ہماری محنتوں سے زیادہ دی ہے۔ اگر اعمال کے حساب سے آج تول دیں، ہم سے بڑا بھکاری کوئی نہیں ہوگا، لیکن اللہ دیے ہیں اور دینے والا بنائے ہیں، کیا معمولی بات ہے؟ اس دنیا میں کروڑوں بلکہ اربوں انسان ہیں، لینے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے، دینے والے تو چنندہ لوگ ہیں۔ اللہ نے دینے والا بنایا، سجدہ شکر ادا کریں اور اللہ کے حکم سے جتنا ہو سکے دینے والے بنیں۔ لیکن یہ کوڑنا اور یہ دل میں شاق گزرنا، یہ سب اپنی تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نہیں قبول ہو سکتی زکوٰۃ۔ وہ روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پھر آئے کہ آپ لے لیجئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، میں کون ہوتا ہوں وہ کرنے والا، لہذا میں یہ قبول نہیں کر سکتا، واپس بھیج دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پھر آئے لے کر وہ زکوٰۃ کا مال، اور اس درمیان جتنے سال گزر رہے تھے پورے سالوں کی لے کے آ رہے تھے وہ،
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہو نہیں سکتا، مجھ سے پہلے مجھ سے خیر اور بہتر لوگوں نے جب یہ کام نہیں کیا، میں کون ہوتا ہوں کرنے والا، مجھے قبول نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ثعلبہ کی منافقت پر موت ہوئی ہے۔ اندازہ لگائیے اس سے بڑی سزا اللہ کی کیا ہو سکتی ہے۔ جو زکوٰۃ کو بوجھ سمجھتا ہے ڈرنا چاہیے کہ اس کی موت ایمان پر نہ ہو کے منافقت پر ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لہذا پوری خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکالیں، اور اس مہینے میں اتنا ثواب ہے نکالنے کا۔ عام دنوں میں اگر اللہ کی راہ میں نکالا جائے تو اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اللہ کی راہ میں نکالے جانے والے اموال کی مثال اس بیج کی طرح ہے جس کو کسان زمین میں ڈالتا ہے۔ انبتت 7 سنابل، وہ بیج 7 بالیاں اگاتا ہے۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو ایک بیج نے 700 دانے دیے۔ اللہ کی راہ میں نکالا گیا 1 روپیہ 700 روپیوں کے برابر ثواب لے آتا ہے، اور رمضان میں ہر ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب ہم حساب لگاتے رہیں کہ صرف اگر ہم نے چند 100 روپیے اللہ کی راہ میں دے دیے، لاکھوں روپیے خرچ کرنے کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس ماہ رمضان میں ایک فصل بہاری ہے، ایک رحمت خداوندی کا ایک سمندر ہے اس مہینے میں۔ لہذا پوری خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں۔ جتنے کے بھی مالک ہیں زکوٰۃ کے، چاہے وہ اموال تجارت کی شکل میں ہو، گھر میں زیورات سونے چاندی کی شکل میں ہو، ان سب کا حساب لگا کر اس کا 2.5% حصہ اللہ کی راہ میں نکال دے۔ بعض بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم مقروض ہیں۔ بے شک اگر ہم نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے تو جتنا قرضہ ہم نے لیا ہے اتنا مائنس کریں اپنی دولت میں سے، یعنی ہم اتنے کے مالک نہیں ہیں، وہ تو واپس کرنا ہے۔ وہ مائنس کرنے کے بعد اب جو بچ جاتا ہے اس کا 2.5% حصہ اللہ کے راہ میں نکالنا ہے ہر حال میں۔ اور اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے، وہ پیسے ہمیں ملنے والے ہیں، اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کیونکہ اس کے مالک ہم ہیں، سامنے والا نہیں ہے۔ وہ تو قرض کے طور پہ لیا ہے، وہ ہمیں واپس کرے گا۔ ہاں کہیں ہم نے قرض دیا تھا وہ بالکل ہی ڈوب گیا، اب اس کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو پھر ایسی دولت پر اور ایسے پیسوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو زمین، جو مکان ہم نے بیچنے کے لیے خریدا ہے، کیونکہ بیچنے کی نیت آتی ہی اموال تجارت ہو جاتا ہے شریعت میں۔ بیچنے کی نیت سے زمین خریدی، بیچنے کی نیت سے مکان خریدا، ہر سال اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ بعض لوگ اپنے پاس پیسے رکھے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے ہماری ضرورت کے ہیں، بچی کی شادی کرنا ہے یا ذاتی گھر لینا ہے، تو وہ بات کی بات ہے، بچی کی شادی جب ہوگی، جب خرچ ہو جائیں گے تب اس پر زکوٰۃ نہیں رہے گی، لیکن جب تک نقد شکل میں پیسے رکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، اس کی ہر حال میں زکوٰۃ نکالنا ہے، چاہے کس کی ضرورت کے لیے بھی رکھے ہوئے ہوں، ہر حال میں گھر میں رکھے ہوئے پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ہاں زمین خریدی ہے گھر بنانے کے لیے یا مکان خریدا ہے کرائے پہ دینے کے لیے، تو ایسی زمین اور ایسے مکان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں کرایہ دار رہ رہے ہیں گھر کے اندر، ان سے کرایہ آ رہا ہے، وہ آتا ہوا کرایہ اگر بچا ہوا ہے 1 سال تک تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر وہ کرایہ آ رہا ہے اور خرچ ہو جاتا ہے تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے۔ ایک چیز اور بتا رہے ہیں بڑے بڑے کرانہ اسٹور کے مالکان کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے کسی دولت مند کی طرف سے فون آتا ہے کہ ہمارے 5 لاکھ روپے کے راشن کے کٹس بنا دیجئے، چنانچہ وہ کٹس بن جاتی ہیں، تیار ہو جاتی ہیں، اور وہ موصوف 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے ہی دیتے ہیں کرانہ اسٹور والوں کو اور کہتے ہیں بقیہ پھر دوں گا میں۔ چنانچہ وہ کچھ دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے، یہاں تک کہ 1 سال گزر جاتا ہے، پھر رمضان آ جاتا ہے اور ابھی گزشتہ رمضان کے پیسے باقی ہیں، اور پھر نیا آرڈر آ جاتا ہے اور مزید 5 لاکھ کی کٹس بنائیے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے یہ زکوٰۃ ہے، یہ کھیل کود نہیں ہے۔
یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. وہ ادھار کا معاملہ، قرض کا معاملہ وہ اپنی تجارت میں کر لیجئے. زکوٰۃ بالکل نقدی ادا کرنی ہے، غریب کو مکمل طور پہ مالک بنا دینا ہے. لیکن یہاں ابھی وہ پیسے مالک کی جیب سے نکلے ہی نہیں ہیں. 5 لاکھ کا آرڈر دے دیا، کٹس تقسیم ہو گئی، پیسے تو جیب میں ہیں، 1-2 لاکھ روپیے ہی اس نے کرانہ اسٹور والوں کو ادا کیے. یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ اللہ معاف کرے یہ نام و نمود کے لیے ہے، یہ ریاکاری کے لیے. میرا نام ہو، میری طرف سے کٹس تقسیم ہو رہی ہے، پیسے دیے نہیں ہیں کرانہ اسٹور کے مالکان کو. لہذا کرانہ اسٹور کے ذمہ داران صاف طور پہ کہہ دیں کہ یہ اس طریقے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ صرف دکھاوا ہے، یہ ڈھونگ ہے. لہذا اس سے ان کو بچانے کی صاف طور پہ کوشش کریں اور یہ بات ان تک صاف طور پر پہنچا دیں. بالکل تو جو صاف طریقہ ہے، خشوع خضوع کے ساتھ، خلوص اور للہیت کے ساتھ جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی پوری طور پہ کوشش کی جائے. بعض مرتبہ شوہر مقروض ہوتا ہے اور گھر میں بیوی کے زیورات خوب ہوتے ہیں سونے چاندی کے، شوہر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا کہ میں تو مقروض ہوں. شوہر مقروض ہے لیکن بیوی جن زیورات کی مالک ہے اس پر تو زکوٰۃ واجب ہے. 7.5 تولے سے زیادہ سونا ہے، زکوٰۃ واجب ہے. چاہے سونا بیچ کے تم زکوٰۃ ادا کرو لیکن اس کی زکوٰۃ ہر حال میں دینا پڑے گا. شوہر کے مقروض ہونے کا تعلق بیوی کی زیورات سے نہیں ہے. خوب اچھی طرح یاد رکھ لیں، جو جہاں زکوٰۃ واجب ہے وہ واجب رہے گی، ہر حال میں جو ہے اس کو ادا کیا جائے. اور زکوٰۃ ادا کرنے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. جب تم اللہ کی راہ میں دینے آؤ اچھی چیزوں دو. اگر ہم راشن دے رہے ہیں اچھے قسم کا راشن دیا جائے، غریب کو کپڑے دے رہے ہیں معیاری قسم کا کپڑا جو پہننے میں آئے ایسا دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ ایک بھیڑ لگ گئی محلے میں، مشہور ہو گیا کہ فلاں نے زکوٰۃ دے دی لیکن ایسی چیزیں دی ہیں کہ بیچارے کے غریب کے استعمال کے لائق ہی نہیں ہے. ایسی زکوٰۃ منہ پہ مار دی جاتی ہے. لہذا خوش دلی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جائے، معیاری چیزیں زکوٰۃ میں ادا کی جائیں اور ذرا بھی پس و پیش سے کام نہ لیا جائے، بلکہ ہو سکے تو زکوٰۃ سے آگے بڑھ کے صدقات میں جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں جو ہے نکالے جائیں. اس مہینے میں جتنا نکالا جائے گا اللہ کو اتنا پسند آئے گا، اور اللہ کو جتنا پسند آئے گا اس کا بدلہ اللہ رمضان کے بعد کی زندگی میں خیر و برکت کی شکل میں دیں گے. آنکھ بند ہونے والی کے بعد کی زندگی میں اجر و ثواب کی شکل میں انشاءاللہ اس کا بدلہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس ماہ مبارک میں زکوٰۃ اور صدقات خوش دلی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ادائیگی ہو رہی ہے اسے بے حد قبول فرمائے، ہر طرح کے سستیوں سے، شرور اور فتنوں سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.